نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَوْ أَنْ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ آپ ان سے فرما دیں میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ چیز، وہ عذاب جو تم مجھ سے مانگتے ہو میرے پاس ہوتا، جسے تم بہت جلدی چاہتے ہو، تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جیسا پچھلی نشست میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کفار اور مشرکین جو تھے، مکہ کے سردار جو تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے ہیں جس سے ہمیں آپ ڈراتے ہیں۔ اور پھر یہیں پر اکتفا نہ کرتے، کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی حق پر ہیں تو ہم پر وہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دیں، ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے ہمیں یہ ڈراتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ جو تم مانگتے ہو میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر جو تم مانگ رہے ہو مجھ سے، جو تم چاہتے ہو، جو تمہاری خواہش ہے، جسے تم جلدی دیکھنا چاہتے ہو، اگر میرے پاس ہوتا تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کو نازل کرنا یا مؤخر کرنا یہ اللہ کریم کے اپنے امر پر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو پہلی ہی گستاخی جو کفار و مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کی، اسی وقت ان کو گرفت میں لے لیتا۔ اور یہ جو سابقہ امتوں کی طرح اس قوم پر عذاب نہ آنے کا سبب تھا کہ وہ زیادہ چوڑے ہو جاتے، زیادہ کرتے تھے، لیکن اللہ کریم کی حکمتوں کو وہ نہیں جانتے۔ یہ دین جو ہے جس کا نام اسلام ہے، یہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ جیسے سابقہ امتوں نے کوتاہی کی، نوح علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا، نوح علیہ السلام کو کہ یہ تمہارے ماننے والے ہیں، ان کو لو کشتی میں بیٹھو، باقی میں جانے اور میرا کام جانے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان نبیوں کے بعد اور نبیوں نے آنا تھا اور رسولوں نے آنا تھا، کئی امتوں نے آنا تھا، لیکن چونکہ اللہ کریم نے آپ کو آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اس لیے اس طرح کے عذاب اب اس قوم پر اللہ کریم بھیجنا نہ چاہتا تھا، اللہ کی حکمت میں نہ تھا، اللہ کی تدبیر میں نہ تھا۔ تو وہ بار بار مطالبہ کرتے، تو آقا نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا یا میرے پاس ہی ہوتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تمہارے میرے درمیان۔ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ ظالموں کو خوب پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ عذاب کا نہ آنا اس سبب سے نہیں ہے کہ تم ظالم نہیں ہو۔ جیسا میں نے عرض کی تھی نا
کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ جس بات میں اجرت کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، میں ان پر عذاب کیوں کر نازل کروں کہ جب آپ ان کے درمیان ہیں۔ ایک یہ بھی سبب تھا جو اللہ نے خود بیان کیا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو میں ان پر عذاب کیسے لے کر آؤں۔ تو اس بات کی اللہ کریم نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ تم جو طلب کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ اور پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے، جو دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے، نہ کوئی تر چیز ہے، نہ کوئی خشک چیز ہے، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کی ساری چابیاں جو ہیں وہ اللہ کریم کے پاس ہیں۔ حقیقی عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ مفتاح کا معنی ہوتا ہے چابی، کنجی جس سے کسی چیز کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہ استعارن اللہ کریم نے یہاں بات کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے غیب جو ہے وہ چھپا کر رکھا ہے، اس کو تالا لگا کر رکھا ہے، پھر اس کی کنجی رکھی ہوئی ہے، جب چاہے اس کو کھول کے جان لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ استعارن بات کی گئی۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی ہی نہیں، جو چھپا کر رکھی ہو، تالے میں بند کر کے رکھی ہو تو مخفی ہوگی نا جی۔ اللہ پر کوئی چیز، یہ استعارن بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی غیب ہے نا، جو تمہارے لیے غیب ہے، جتنے بھی غیبات ہیں، حقیقت میں وہ سارے کے سارے رب کریم جانتا ہے۔ عالم الغیب فقط اللہ کی ذات ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ تو اس لیے عذاب کا آنا نہ آنا، کب آنا، یہ بھی تو عالم غیب میں سے ہے نا، کہ اللہ کا امر کب کیا نازل ہوگا یہ کوئی بھی جانتا۔ یہ جو فرمایا کہ حکم اللہ کا چلتا ہے یا حکم اللہ کا ہی ہے، تو کب اللہ نے امر کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ بھی کائنات ارض و سما میں کوئی بشر انسان نہیں جانتا، ایون کہ ملائکہ ہوں یا رسول ہوں۔ اللہ کے علم غیب پر کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ کریم نے اپنے منشا اور اپنی مرضی سے اختیارات بھی دیے اور غیب کا علم بھی عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پایہ غیبات کا علم نوازا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ جوڑ کر یا مشابہت دے کر بات کریں، کیونکہ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اور تمام پیغمبروں کا، نبیوں کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا کیا گیا وہ عطائی ہے، وہ عطائی ہے۔ کس قدر دیا اس پر بھی کوئی دلیل یا بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ علم دیا یہ نہیں دیا، سارا دیا کہ نہیں دیا اس پر بھی کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ کس قدر دیا۔
وہ دینے والا جانتا ہے یا جس کو دیا گیا وہ جانتا ہے. لیکن یہ بات تو حق ہے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں کسی کو علم غیب نہیں دیتا مگر سوائے ان کے جن کو میں چن لیتا ہوں اور وہ میرے رسول ہوتے. تو نص قرآنی سے یہ بات تو ثابت، کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جس اللہ نے فرمایا کہ میں خبریں دیتا ہوں، غیب کی خبریں دیتا ہوں نبیوں کو. تو خبر بھی تو علم ہی ہوتا ہے نا، ایک چیز کا آپ کو علم نہیں، آپ کو بتایا گیا، اسی کو علم کہتے ہیں. تو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن اصل خزانہ جو ہے غیب کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیبات کا خزانہ ہے وہ اصل اللہ ہی کے پاس ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اب جس قدر جتنا وہ چاہتا ہے وہ کسی کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے، جہاں مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے. تو جو مالک ہو، قادر ہو، اس کو کوئی نہ روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا. کس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹوک سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ملکیت بھی رکھتا ہے، اصل مالک وہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ جو غیبات ہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارک روایت کی ہے. اس کا کچھ ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس حدیث مبارک ایک لمبی حدیث مبارک، اس میں ایک مقام پر جا کر حدیث مبارک کے آخر میں جا کر یہ روایت کیا جاتا ہے کہ جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی کہ پہلی بات یہ کی کہ جبرائیل امین تو نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ جتنا تو جانتا ہے قیامت کے متعلق اتنا ہی میں جانتا ہوں. یہ پہلی بات. میں عنقریب تمہیں اس کی علامتیں بیان کروں گا. ذرا غور کریے گا اس حدیث مبارک پر. پہلے فرمایا ارشاد کہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو عنقریب تمہیں اس کی علامتیں بیان کروں گا جب تم دیکھو کہ عورت اس کا مالک پیدا ہو، عورت سے اس کا مالک پیدا ہو، عورت حاکم کو جنم دے، اپنے حاکم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی تابع دار نہ رہے، ماں باپ پر حکم چلانے والی ہو جائے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اولاد ماں باپ پر حکومت کرنے لگ جائے، یعنی کہ مرضی اولاد کی چلے، ماں باپ بے بس ہو جائیں، جس کی کچھ جھلک آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے. اللہ محفوظ رکھے اس فتنے سے. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اور جب تم ننگے پیر، ننگے بدن، بہرے گونگے لوگوں کو زمین کا مالک دیکھو، ایک اور ستارہ ہے. ننگے پیر، ننگے بدن، بہرے گونگے. ننگے پیر ننگے بدن سے مراد یہ ہے کہ جو مفلوق الحال لوگ ہوں، بہرے گونگے جن کی نہ عقل ہو، نہ سوچ ہو، نہ فہم ہو، نہ ادراک ہو، وہ دیکھو ان کو کہ زمین پر وہ حکومت کر رہے ہیں، زمین پر ملک کر رہے ہیں، ملکوں کو چلا رہے ہیں. یہ بھی قیامتوں کی علامتوں میں سے. پھر تم دیکھو کہ مویشیوں کو چرانے والے بڑے بڑے مکان بناتے دیکھو، تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے. یعنی کہ کل کے چرواہے، یا اگر آپ آج مشاہدہ کرنا چاہیں تو کل کے عرب کے بدو آج 200 منزلہ 300 منزلہ پلازوں کے مالک ہیں.
اور یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی میں سے ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اور یہ آیت کریمہ جو ہے نا یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 آپ نے تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے، رحموں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ 5 غیبات ہیں جن کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ غیبات اللہ کریم نے کسی کو عطا نہیں کیے، یہ اس کے پاس ذاتی. کیا؟ ایک یہ کہ کب قیامت ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے، یعنی کہ بارش اس کے اذن کے بغیر برس، جب چاہے جہاں چاہے بارش وہی برساتا ہے. 2 نمبر 3 وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، کہ یہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف وہی جانتا ہے. اب یہ اشکال ہے کہ پیدا ذہن میں ہوگا، تو آج کی جدید سائنس تو بچہ بنتے ہی بتا دیتی ہے یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے، مشینوں کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے یہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یہ بات نہیں اللہ کریم کا، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. یہ تو جان لے گی سائنس، اس سے بھی آگے چلی جائے. سائنس تو اس سے بھی، میڈیکل سائنس تو اس سے بھی آگے ہے کہ جس ماں کے ہاں بچہ نہیں ہوتا اس کا لے کر انڈا اور باپ کا لے کر جراثومہ اس کا ملاب کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. جی اور لیبارٹری میں اس کو ملاب کیا، جب وہ ایک خاص حیت تک پہنچ گیا تو اس کو ماں کے رحم رکھ دیا. یہ بھی کام آج میڈیکل سائنس میں ہو رہا ہے. تو جو ماں بچہ جننے کے قابل نہ تھی وہ بچہ جن رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو بات اللہ کریم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا بنے گا. بچہ بیٹی ہے یا بیٹا ہونا یہ تو کوئی بات نہیں، تو انسان کو جتنا علم دے گا بندہ اس سے بھی آگے جائے گا. ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے نا، سائنس اس سے بھی آگے جائے گی. لیکن یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. ڈاکٹر بنے گا، سائنسدان بنے گا، انجینئر بنے گا، آوارہ ہوگا، شرابی ہوگا، نیک ہوگا، بد ہوگا. یہ جو علم ہے نا اللہ کریم کا کہ ماں کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ ہے کیا، یہ کوئی نہیں جان سکتا، یہ کوئی نہیں جان سکتا. اور دوسری بات یہ کہ انسان جہاں تک بھی چلا جائے، انسان کی عقل، انسان کی سوچ، انسان کا شعور، انسان کی جو ڈسکوری ہے جہاں تک بھی چلی جائے، تو یہ انسان کو عطا کردہ جو سوچ ہے، جو دماغ ہے، یہ بھی تو اللہ کا عطا کردہ ہے. جی اسی کی عطا ہے کہ جس کو وہ جس قدر چاہتا ہے جس سے وہ کام لے لیتا. تو جو وقت کے ساتھ سائنس ترقی کرے گی، ہر شعبے میں وہ اللہ کے وہ جو عجائبات ہیں ان پر کھلتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتے چلی جائے گی. 14 صدیوں سے 15 صدیوں سے قرآن کریم میں یہ جو معاملہ چل رہے ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے. اسرار جن کو آج لوگ نہیں مانتے، کل آنے والی صدی میں وہ لوگ مانیں گے کہ ہاں قرآن میں لکھا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی اللہ کے سوا نہیں جانتا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یعنی کہ اس پورے ارض پر کوئی انسان گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل میں یہ کروں گا. اس مسلمانوں کو اسی لیے کہا گیا نا، جب بھی کل کی بات کرو کہ میں یہ کروں گا، ساتھ انشاءاللہ کہا لیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو. پھر اللہ کی چاہت شامل شاہت ہو جاتی ہے تو برکت آ جاتی ہے اس میں، پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. کس نے بات مجھ پر چھوڑ دی اب، تو پھر اللہ کریم اس کے لیے خود راستہ بنا دیتا ہے. لیکن حقیقت میں جس قدر مرضی انسان جو ہے سیانہ ہو جائے، یہ نہیں کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں یہ کل کروں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے میں نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، کل حالات کیا ہوں گے.
موسم کیسا ہوگا، جی آپ نے 700 پلاننگ کر کے رکھی ہو اور سارا موسم بھی صاف ہو، بارش بھی نہ ہو، تو کیا زلزلہ نہیں آ سکتا، زمین نہیں پھٹ سکتی؟ یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ کوئی یہ جانتا نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، یہ فقط اللہ کے علم میں بات ہے۔ انسان تو بس ایک خیال میں، یا انسان پلاننگ کر سکتا ہے، منصوبہ سازی کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کو یہ دے رکھا ہے اختیار کہ تو منصوبہ سازی کر، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا شخص کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اور پانچویں چیز کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ انسان کا ایک آئیڈیا کیا جا سکتا ہے، جب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کہ جب انسان کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جی کرو دعا کرو، دے بس جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا، اب دعا کریں۔ لیکن ڈیفینیٹلی کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ مر جائے گا۔ ایک قیاس کیا جاتا ہے کہ چند دن گزرے گا، چند گھنٹے ہی گزارے گا۔ یہ ایک میڈیکل کے حساب سے اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق یا اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ جو جسم کے اعضاء جو کام کرتے ہیں نا، ان کی حیت کو دیکھ کر، ان کے فنکشن کو دیکھ کر ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا دل اتنا کام کر رہا ہے، اس کا جگر کام چھوڑ گیا ہے، اس کے پھیپھڑے کام چھوڑ گئے ہیں، لہٰذا یہ اتنا ٹائم ہی اب گزار سکتا ہے۔ اس کے دل کی حالت جو 25% رہ گئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ڈاکٹر اس کی کیفیت پر قیاس کرتا ہے کہ یہ بس اتنے گھنٹے جی سکتا ہے، 2 دن رہے گا، 4 دن رہے گا، یا اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، مصنوعی زندگی جس کو کہتے ہیں، مصنوعی طور پر اس کو عمل تنفس جس کا اس کا بحال کر دیا گیا۔ جیسے کرونا میں آج ہوا کہ سانس نہیں آ رہا تو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، کہ جب تک پھر وہ کیا ہے۔ لیکن یہ گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کب مرے گا، یہ دعویٰ کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ غیبات ہیں جو اللہ کے سوا کائنات ارض و سما میں کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس میں فقط بات اتنی ہے کہ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے علم عطا کر دے، اس پر بھی کوئی روک نہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، یہ تو نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کریم نے اذن ہی نہیں دیا نا اپنے محبوب کو۔ بتایا بھی ہو، جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو یار یہ بات بتاتا ہوں، آگے بیان نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے علم میں تو ہے، لیکن آپ بیان، آپ اگر قیامت کی نشانیاں بتاتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ حق ہے کہ ہر ایک نشانی قیامت کے آنے تک ظاہر ہو کر رہے گی، تو جب اتنا سارا علم اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیا تو وہ دن بھی بتایا ہوگا، وہ وقت بھی بتایا ہوگا، لیکن اللہ کا اذن اور امر نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ کریم نے ان کو عطا کر رکھتا ہے۔ یہ بحث نہیں ہماری کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، لیکن حقیقتاً جو عالم الغیب ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اور اگر آپ کسی کو شریک بھی کرتے ہیں تو گویا آپ شرک کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اس کے سوا جس کو بھی اس نے علم غیب عطا کیا وہ اس کا عطائی ہے، وہ عطائی ہے۔ اللہ کا علم غیب لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اور جس کو عطا کیا اس کا محدود بھی ہے اور متناہی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دین مبین کی سمجھ بھی آ جائے، اور اللہ میں توفیق دے سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔